أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء توسل. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات بر محمد وآل محمد. اسلامی طریقہ کار کے مطابق بعض غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ان میں بعض مستحب غسل بھی شامل ہیں، اور اگر ہم اس کی فہرست بنانا چاہیں تو اس میں سب سے پہلے غسل جنابت ہے. غسل جنابت کے بعد وضو کرنا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ بعض مجتہدین کے مطابق حرام ہے. اگر غسل جنابت کے بعد کوئی قربتاً الی اللہ وضو کرتا ہے تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ شریعت نے وہ وضو نہیں رکھا، اسے اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. بلکہ اگر کسی پر ایک سے زیادہ غسل واجب ہوں یا کچھ غسل واجب ہوں اور کچھ مستحب ہوں، مثلا غسل جنابت واجب ہے اور جمعے کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پر کر لیجئے کہ عید کا دن بھی ہے، تو دو غسل مستحب ہو گئے، جمعے کا دن اور عید کا دن، یہ دونوں غسل مستحب ہو گئے.
اور غسل جنابت واجب ہو گیا. تو یہ 3 غسل اس پر ہیں. اگر غسل جنابت کی نیت سے غسل انجام دیتا ہے تو سب کے سب غسل ادا ہو جائیں گے. دوسری گزارش ہے کہ انسان پر کتنے ہی غسل واجب کیوں نہ ہو، اسے ان تمام کی نیت سے ایک ہی غسل کو انجام دینا ہے. غسل نماز کی طرح نہیں ہے کہ جس میں تداخل ہو سکے. نماز ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہ مسئلہ پریکٹیکلی کہاں کام آتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے غسل برسا برس کے غلط نکلے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور میں گزارش کروں گا تمام صاحبان ایمان سے کہ نماز میں پھر بھی گنجائش ہے کہ اگر آپ کی نماز غلط ہو رہی ہے اور آپ کو 20 سال بعد پتہ چلا کہ نماز غلط ہو رہی ہے، اس میں کافی گنجائشات موجود ہیں کہ نماز ٹھیک ہو جائے گی، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وضو کے بارے میں معلوم ہوا کہ وضو غلط کر رہے تھے یا غسل غلط کر رہے تھے تو ایسی صورت میں ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. غسل اور وضو کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے، لہذا اس میں شرم محسوس نہ کیجیے. اگر کوئی صاحب ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ شرعی طور پر صحیح مسائل کو نہیں جانتے تو مسائل سیکھ لیں، پوچھ لیں اپنے کسی دوست سے، کسی عالم دین سے. تو اگر فرض کیجیے خدا نہ خواستہ، اور ایسے ہیں کیسز کہ 20 سال بعد پتہ چلا کہ جناب میں جو غسل کر رہا تھا وہ غلط تھا، 30 سال بعد پتہ چلا جو غسل کر رہا تھا غلط تھا. آگے سیستانی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے ایک سوال موجود ہے، مجتہد سے پوچھا گئے سوالات جو قرآن حضرت اکیڈمی کی طرف سے چھپی، اس میں سوال موجود ہے جو ٹرانسلیشن ہو کر کتاب میں شامل کیا گیا کہ میں 20 سال سے غسل کر رہا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ غسل میں پچھلا حصہ بھی دھونا ہوتا ہے، فقط اگلا حصہ دھوتا تھا اور غسل کر لیتا تھا. اب آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا عجیب لگے، لیکن ہیں ایسے صاحبان کہ جو 20-30 سال سے غلط غسل کر رہے ہیں، غلط وضو کر رہے ہیں. تو بڑا سیریس مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے. گزارش کروں گا کہ ان مسائل کو سیکھ لیا جائے. تو فرض کیجیے خدا نہ خواستہ کسی کو پتہ چلا، اب کیا کیا جائے؟ اب 20 سال میں پتہ نہیں کتنے غسل واجب ہوئے ہوں گے اور کتنے مستحب. تو ہر ایک کو اگر الگ الگ انجام دینا ہو تو پھر جو آدھی زندگی بچی ہے وہ غسل خانے میں گزر جائے گی غسل کرتے کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام غسل ایک نیت سے انجام دیے جا سکتے ہیں. اگر کسی پر 1000 غسل واجب ہیں، ایک غسل کر لے گا سارے غسل ہو جائیں گے. نماز میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ 20 سال کی نمازیں قضا تھی، بسم اللہ آج مصلی پر کھڑے ہوئے 20 سال کی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، ایک نماز پڑھی ساری نمازیں ہو گئی. یہ خاص طور پر اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اعتکاف میں یا جمعۃ الوداع کے دن ایک کارڈ آپ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے مختلف مساجد میں، جس میں لکھا ہوگا کہ اگر کوئی اس قسم کی نماز پڑھ لے تو اس کی 40 سال کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ کارڈ بہت تقسیم ہوتا ہے جس سے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. اسلام میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیے تو اس کے بجائے 2 نماز بھی معاف ہو سکے. ایک نماز کی ایک ہی معاف ہوگی، ایک رکعت کی ایک ہی رکعت معاف ہوگی. کوئی طریقہ وجود نہیں. اب وہ روایت لکھی ہوتی ہے چھٹے امام کی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ایسے نماز پڑھو تو 40 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. اس کا کیا حل ہے اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے کہ میں گزارش کر سکوں کہ وہ روایت ایسا نہیں کہ غلط روایت ہے، اس روایت سے کوئی اور مطلب ہے. لیکن شریعت میں اگر نماز کسی کی قضا ہے تو ایک ایک نماز خود پڑھنی ہے. غسل میں ایسا نہیں ہے، غسل غلط نکلا ایک غسل کیجئے سارے غسل ادا ہو جائیں گے. پہلی بات. کچھ غسل ایسے ہیں جن کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں غسل جمعہ، غسل جنابت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دوسرا غسل جمعہ. غسل جمعہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو 40 جمعے تک مسلسل غسل جمعہ کو انجام دیتا ہے پروردگار عالم اسے فشار قبر سے نجات عطا کر دیتا ہے. ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. بعض علماء نے حتیٰ غسل جمعہ کو واجب کی حد تک لکھا ہے. البتہ موجودہ مراجعین میں کوئی بھی نہیں ہے، ہماری ہسٹری میں گزرے ہیں کچھ جو کہتے تھے غسل جمعہ واجب ہے. اتنا زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے. آج کے جتنے مراجعین ہیں وہ سب کہتے ہیں مستحب تاکیدی ہے، بہت زیادہ مستحب ہے، لہذا اسے ضرور انجام دیجیے. غسل جمعہ کا جو اصل وقت ہے وہ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک ہے. ظہر کا اول وقت یعنی جمعے کا اول وقت. اس میں اگر کوئی غسل کو انجام دیتا ہے تو وہ نیت کرے گا کہ میں غسل جمعہ انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ. اگر فرض کیجیے کہ ظہر کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے غسل انجام دینے کا، صبح موقع نہیں مل پایا، ظہر کے بعد، تو کب تک انجام دے سکتے ہیں؟ مغرب تک انجام دے سکتے ہیں. لیکن اس میں نیت تھوڑی سی بدل جائے گی، اس لیے کہ ظہر سے پہلے انجام دیں گے تو ادا کی نیت سے انجام دیں گے، ظہر کے بعد اگر انجام دیں گے تو مغرب تک ادا اور قضا کی نیت کے بغیر، یعنی نہ ادا ہے نہ قضا ہے، بیچ کی بات ہے ابھی. تو پھر قضا کب ہوگی اس کی؟ فرض کیجئے کہ جمعے کے دن ظہر کے بعد بھی موقع نہ ملا، مغرب بھی ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟
تو ہفتے کے دن، یہاں تک اس کی تاکید ہے، ہفتے کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم غسل جمعہ کو انجام دے دیں قضا کی نیت سے. اگر کوئی ہفتے کے دن قضا کی نیت سے انجام دیتا ہے تو اس کا غسل جمعہ قضا ہو جائے گا، اور اس غسل کے بعد بھی اسے وضو نہیں کرنا. البتہ ایک گزارش کر دوں، امام خمینی کے مقلدین، ان کے لیے غسل کے بعد وضو کرنا ہے، غسل جمعہ کے بعد ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. باقی جو آگے خوئی کے مقلدین ہیں یا آگے سیستانی کے مقلدین ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے. آیت اللہ خامنہئی کا مسئلہ اس وقت میرے لیے واضح نہیں ہے، لہذا ان کے مقلدین بھی احتیاطاً اگر وضو کر لیں تو اچھا ہے. تو ایک غسل ہو گیا غسل جمعہ جس کے بعد وضو نہیں کرنا آگے سیستانی اور آگے خوئی کے مقلدین کے لیے. دوسرا غسل، اب رمضان کی بات کر لیتے ہیں. کچھ رمضان میں مثال کے طور پر شبہ قدر کا غسل، 19ویں رات کا غسل، 21ویں رات کا غسل، 23ویں رات کا غسل، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام خمینی والوں کو کرنا پڑے گا، باقی کے لیے ضرورت نہیں. اسی طرح عید فطر کے دن کا غسل. اب میں یہاں پر اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ مولانا اگر ہماری عید ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو ہم ایک دن پہلے غسل کریں یا ایک دن بعد غسل کریں یا تیسری عید کو غسل کریں، چوتھی عید کو غسل کریں، وہ اس وقت میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. صرف اتنی گزارش کر دوں کہ عید فطر کا غسل مستحب ہے جس دن آپ کو یقین ہو جائے کہ آج میری عید ہے، پہلی عید ہو رہی، دوسری عید کی بات نہیں ہو رہی، تیسری عید کی بات نہیں ہو رہی، پہلی عید. اس دن گنجائش ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ غسل انجام دے سکتے ہیں. ایک گزارش اور کر دوں دعائے افتتاح کی شرح سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے. تقریباً آج کی مجلس ہماری 7ویں مجلس ہے، کیونکہ 29 شعبان سے مجالس شروع ہو چکی تھی، اور اگر سلسلے وار دیکھا جائے تو شب جمعہ تھی 28 شعبان کو، لہٰذا ہماری 28 شعبان کو بھی مجلس تھی. تو اس مجلس میں جو مومنین موجود تھے ان کے لیے 8ویں مجلس ہے، اور آج شب جمعہ بھی ہے، رمضان المبارک کا پہلا شب جمعہ ہے. تو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ انسان درس میں آتا ہے، سنتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ بات فقط یہاں پر ذہنی عیاشی کے لیے اور لذت کے لیے بیان نہیں کی جا رہی کہ انسان سنے اور اس کو مزہ آ جائے اور اس کے بعد واہ کیا مولانا نے کہا. یہ نہیں کہوں گا کیا مولانا نے کہا، یہ کہتا ہوں واہ کیا مولا نے کہا، اس لیے کہ دعا پڑھی جا رہی ہے یہاں پہ. تو انسان فقط اس دعا کو سنے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لطف محسوس ہو جائے، اس کے بعد گھر چلا جائے. نہیں، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے بالکل اس طرح جیسے ایک بادشاہ کے پاس ایک شاعر پہنچا اور اس کے قصیدے پڑھنے لگا، لمبی لمبی تعریفیں. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے اپنے ٹریجرر کو کہا کہ اسے ایک سونے کی تھیلی دے دی جائے. تو شاعر سوچتا ہے کہ میں نے ایک قصیدہ پڑھا ہے، اس نے سونے کی تھیلی دے دی، ایسا کرتا ہوں دوسرا بھی پڑھتا ہوں، پھر دوسرا پڑھتا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے واہ واہ واہ، ایک اور تھیلی دے دی جائے، پھر تیسرا پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے ایک ہفتے کے لیے رک ہی جاتا ہوں یہاں پر. روزانہ قصیدے پڑھتا تھا اور روزانہ وہ بادشاہ خزانچی کو کہتا تھا کہ ایک تھیلی دے دو، آج دوسری تھیلی دے دو، آج تیسری تھیلی دے دو. آخر میں جب تھیلیاں جمع کرنے کے لیے پہنچا، اب تک کچھ لیا تو نہیں تھا، سارا کریڈٹ پر چل رہا تھا معاملہ. اب جب آخر میں لینے کے لیے پہنچا تو خزانچی نے کہا نہیں تمہارے، میرے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے. تو بادشاہ کے پاس آتا ہے، اگر کہتا ہے حضور آپ نے یہاں میرے سامنے تو کہہ رہے تھے، ان کو نہیں کہا دینے کے لیے. کہا نہیں، کہا تھا لیکن خود ہی منع کر دیا. کہا کیوں؟ بات یہ ہے کہ تم نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں ہمیں خوش کرنے کے لیے، میں نے بڑی بڑی باتیں کی تمہیں خوش کرنے کے لیے. تو پہلے سے طے نہیں تھا کہ اس پر عمل بھی ہوگا. تو بڑی بڑی باتیں کر لینا بہت آسان ہے اور باتیں سن لینا بھی بہت آسان ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، یہ اہم ہے. تو یہاں جتنی گزارشات کی جا رہی ہیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوں کہ وہ ہے تبدیلی کے لیے. اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو فائدہ نہیں. یعنی پھر میرے نفس میں اتنی کمزوری ہے کہ مولا کا کلام پڑھا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائے اور میرا نفس بدلتا نہیں. اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے بدلنے کے لیے، لہذا ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مہینے میں کسی حد تک چینج کریں. اور انشاءاللہ اہل بیت کا وسیلہ لیتے ہیں، ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. ہماری بات جس مقام پر پہنچی تھی، شرح دعائے افتتاح ہمارا موضوع ہے. کچھ مومنین نئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں. اور یہ دعا ہے ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی.
امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم ان عفوک عن ذنبی. تو میں نے کل گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے لیکن بڑا قیمتی جملہ ہے امام کا. کیا ہے خدا یہ تو نے میرے جو گناہوں کو بخش دیا، وتجاوزک عن خطیئتی میری لفظشوں کو معاف کر دیا، وصفحک عن ظلمی میرے ظلم کو معاف کر دیا، وسترک علی قبیح عملی اور میں جتنے گناہ کرتا گیا جتنی برائیاں کرتا گیا لیکن تو چھپاتا گیا، تو نے مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا، میری عزت کو باقی رکھا. وحلمک عن کثیر جرمی میں جرم کرتا گیا لیکن تو برداشت کرتا گیا. عندما کان من خطئی وعمدی کبھی میں نے جرم بھولے سے کیا لیکن کبھی جان بوجھ کر بھی کیا، مجھے معلوم تھا یہ گناہ ہے، مجھے معلوم تھا کہ اس سے میرے زمانے کے امام کا دل دکھے گا، مجھے معلوم تھا کہ بی بی زہرا اس سے ناراض ہوں گی لیکن پھر بھی میں کرتا گیا. اس کے باوجود اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک تو معاف کرتا گیا. یہ تیرا معاف کرنا اب مجھے اس بات پر اکسا رہا ہے کہ میں وہ مانگ لوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، حقدار تو نہیں. الذی رزقتنی من رحمتک کون خدا؟ وہ خدا جس نے مجھے اپنی رحمت سے روزی عطا کی. وَأَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِكَ مجھے اپنی قدرت دکھائی، اس خدا سے مانگا. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَاءُ تُعْطِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اللہ علی کہتے ہیں اپنی مناجات میں انک قادر علی ما تشاء تعطی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان قرآن کی آیتوں کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے. مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب اور جسے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ کو سب کچھ دے دیتا ہے. یہ جملے اگر نہ ہو خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. واقعی یہ اہل بیت کا صدقہ ہے. اور ان جملوں کی وجہ سے تو ہم علی علیہ السلام کو بندے خدا کہتے ہیں. یعنی اگر یہ مناجات نہ ہوتی، فقط علی کے فضائل ہوتے تو ہم علی کو پھر بندے خدا نہ کہتے، پھر کچھ اور کہتے. اور میں فقط خطابت نہیں کر رہا، رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں. رسول فرماتے ہیں اے علی اگر مجھے اس امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو میں تیرے اتنے فضائل بیان کرتا کہ یہ امت تجھے سجدہ کر دے. ان چیزوں سے سمجھ میں آیا ہے کہ علی بندہ ہے، خدا نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری ان سے جب سوال کیا گیا تھا، ان کا جواب بڑا معروف ہوا تھا. البتہ اتنی گزارش کر دوں کہ اگر غیر سے فضائل اہل بیت ملتے ہیں تو فضائل کو لے لیجئے، شخصیت کو چھوڑ دیجئے. یہ قانون آپ کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ شخصیت کو بھی لے لیں گے تو آگے جا کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. فضائل کو لے لیجیے اس لیے کہ بعد میں کام آئیں گے وہ فضائل دشمن کے سامنے بیان کرنے کے لیے. شخصیت کو چھوڑ دیجیے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو فرق کی؟ ایک وہ ہے کہ اگر سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، اور ایک وہ ہے کہ سجدہ نہ کرتا تو خدا ہو جاتا ہے. اے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر.
کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اچھا بھائی جب سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ میں فقط اس خاص پرٹیکولر ہستی کی بات نہیں کر رہا، میں تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر ان کے علماء کی. بہت سے لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ تو یہاں بھی گزارش کر دوں کہ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. تو اہل بیت کے جملوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کیا ہے. یہاں امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں اس دعا میں، کیا خدا میں سب کچھ کرتا رہا تو معاف کرتا رہا، اب کیا ہے؟ فصرت ادعوک آمنا، لہذا اب میں مطمئن ہو کر تیرے پاس آ گیا ہوں. واسألک مستأنسا، بہت دل سے تجھ سے مانگ رہا ہوں. لا خائفا ولا وجلا، نہ ڈرا ہوا ہوں نہ سہما ہوا ہوں. مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک، بلکہ اپنے اوپر ناز کر رہا ہوں کہ تو نے توفیق عطا کی کہ تیری بارگاہ میں آ سکوں. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، لیکن اس کے باوجود جب میں دعا کرتا ہوں اور دعا کی قبولیت میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو میں تجھی سے ناراض ہو جاتا ہوں. انسان اپنی جہالت کی وجہ سے تجھ سے شکوہ کرنے لگتا ہوں. وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي، حالانکہ جو دیر ہوئی ہوتی ہے اس میں میری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے. لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، پھر بھی میں شکوہ کرتا ہوں. اور پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے اب جو جملے شروع ہو رہے ہیں اس میں اپنی حقارت کا اظہار ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم منک علی، اے خدا میں نے تجھ سے زیادہ کریم آقا ایسا نہیں دیکھا جو مجھ جیسے گھٹیا حرکتیں کرنے والے غلام پر صبر سے کام لے. آپ الحمدللہ یہاں پر بہت سارے افراد ہیں جو اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، اگر امپلائی ایک غلطی بھی کرتا ہے، جو باس ہے وہ کتنا چیختا ہے، دوسری غلطی ہوئی تیسری غلطی ہوئی چوتھی پانچویں غلطی میں وہ فائر ہو جاتا ہے، اسے نکال دیا جاتا ہے. اب تصور کیجیے اپنی پوری زندگی کا حساب لگائیے، اگر دن میں ایوریج ایک گناہ بھی کیا ہے، فقط ایک گناہ، اپنی زندگی کے سالوں کے مہینے بنائیے اور اس کے بعد دن بنائیے اور گناہوں کو شمار کیجیے کہ کتنے گناہ ہیں. پھر اس جملے کو تصور فرمائیے، فلم ارا مولا کریما، اے خدا میں نے اس سے کریم مولا نہیں دیکھا جو مجھ جیسے حرکتیں کرنے والے غلام پر صبر سے کام لے. یا رب، اب میں کرتا کیا ہوں، اب جو میری حرکتیں ہیں وہ کیا ہیں. یا رب انک تدعونی فاولی عنک، تو مجھے بلاتا ہے میں دور چلا جاتا ہوں. وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، تو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں تجھ سے خفا ہو جاتا ہوں. اللہ. وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، تو مجھ سے مودت کرتا ہے محبت سے بڑھ کر، تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، پھر بھی تیری بات نہیں مانتا. خدا کتنی محبت کرتا ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اے موسیٰ اپنے خدا سے جا کر کہہ دینا کہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں اس کی حکومت سے باہر نکل جانا چاہتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، جا کر کہہ دینا. حضرت موسیٰ کچھ غضبناک ہوتے ہیں لیکن صبر کر لیتے ہیں. کوہ طور پر جاتے ہیں، بات چیت کے بعد جب واپس آ رہے تھے خدا کی آواز آتی ہے اے موسیٰ تم نے اس شخص کا پیغام نہیں پہنچایا. موسیٰ کہتے بارے نا مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ شخص کی باتیں تیرے سامنے کرو. خدا کی آواز آتی ہے گھبراؤ نہیں، تم فقط پیغام پہنچانے والے ہو، تم بات تو کہو. موسیٰ ساری باتیں دہراتے ہیں، پھر خدا کا جواب ملتا ہے. جب واپس آ رہے تھے وہ شخص سوال کرتا ہے اپنے خدا سے کہہ دیا. موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے خدا سے کہہ دیا اور خدا کا جواب یہ آیا ہے کہ اس شخص کو کہہ دینا کہ اے شخص اگر تم مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے تو میں تجھ سے شدید محبت کرتا ہوں.
اگر تو میری عبادت نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تجھے اپنا رزق پہنچانا چاہتا ہوں، تو میرے پاس نہیں آنا چاہتا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اتنا خدا محبت کرنے والا ہے. بتائیے، وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں تیری بات نہیں مانتا. كَأَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ، میں تو ایسے کرتا ہوں جیسے میرا کوئی احسان ہے تجھ پر، جیسے میں نے کوئی خدا پر احسان کیا ہو. میں تو کبھی کبھی ایسے کہنے لگتا ہوں. فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي، اس جملے کو سنیے گا. لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود تو مجھ سے اپنی رحمت کو کبھی کم نہیں کیا کرتا. وَالْإِحْسَانِ إِلَيَّ، تو کبھی اپنے احسان کو ختم نہیں کیا کرتا. وَالتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، تو تفضل کرتا رہتا ہے، تو دیتا رہتا ہے، کرم کرتا رہتا ہے. فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ، تو بس اے پروردگار اس جاہل بندے پر رحم فرما، نادان بندہ ہوں، اس پر رحم فرما. وَجُدْ عَلَيَّ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ، اور اپنے احسان کے ذریعے سے مجھے عطا فرما. انک جواد کریم، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا اور کریم ہے. الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک، حمد ہے اس خدا کی کہ جو سلطنت کا مالک ہے، مجری الفلک کشتیاں چلانے والا ہے، مسخر الریاح ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، فالق الاصباح جو صبح کو نمودار کرنے والا ہے، دیان الدین قیامت کے دن جزا دینے والا ہے، رب العالمین عالمین کا پروردگار ہے. ان جملوں کو اگر خاص ٹون میں پڑھی تو اس کا اپنا ایک لطف ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کا ایک خاص ردم ہے، یہاں اس ردم کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا. اور فالق الاصباح یعنی صبح کو نمودار کرنے والا ہے. بعض تفاسیر میں اس صبح سے تفسیر کی گئی ہے سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس صبح سے مراد سرکار کی ذات ہے. یعنی جب عرب میں جاہلیت کا دور تھا اور ظلمت موجود تھی تو نور محمدی کو خدا نے طلوع کیا، اور اسی طرح جس طرح نور محمدی طلوع ہوا ہے ایک دن نور مہدی بھی طلوع ہوگا. دجان الدین قیامت میں جزا دینے والا ہے. یہاں ایک جملہ رک کر گزارش کر دوں. قیامت کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، بسا اوقات آپ کسی چیز کا کورس کرتے ہیں اور بسا اوقات کسی چیز کا خود ایکسپیرینس کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب جاب کے لیے بھی اپلائی کیا جاتا ہے تو ایکسپیرینس کی اپنی اہمیت ہے. آغا فاطمی نیا بہت اچھے مقرر ہیں ایران میں، وہ اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو قیامت کو سمجھنے کے لیے کورس کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر قرآن پڑھیے، مثال کے طور پر احادیث پڑھیے، مثال کے طور پر تقریریں سنیے، سمجھ میں آئے قیامت کیا ہے. تو چونکہ ہم کورس کر رہے ہیں ابھی لہذا اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ کچھ دیکھ نہیں رہے نا، فیس نہیں کر رہے. جب قیامت میں پہنچیں گے تو وہ کورس نہیں ہوگا، وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا. وہاں پر پھر قرآن کی جو آیت ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، دیکھ لو اس جہنم کو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ سامنے اب وہاں پر سب پتہ چل جائے گا. یہاں کچھ بھی انسان کرتا رہے، وہاں آنکھوں سے دیکھے گا. رب العالمین، اے خدا تو عالمین کا پالنے والا ہے. الحمدللہ علی حلمہ بعد علم، حمد ہے اس خدا کی کہ جو علم رکھنے کے ساتھ حلم رکھتا ہے. یعنی میرے گناہوں کا علم ہے اسے پھر بھی برداشت کرتا ہے. حلم یعنی برداشت کرنا. والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جو قدرت رکھنے کے ساتھ معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن ہم جب معاف کرتے ہیں کسی کو بسا اوقات تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو کہتے ہیں جاؤ معاف کیا، کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. خدا کہتا ہے والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، قدرت رکھتا ہوں پھر بھی معاف کرتا ہوں. والحمدللہ علی طول عناقہ فی غضبہ، حمد اس خدا کی کہ جس کا غضب طولانی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی صبر سے کام لیتا ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا اب ایک سوال یہ کہ فرض کیجئے اگر خدا عذاب دینے میں جلدی کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا. قرآن ایک مقام پر اعلان کرتا ہے، سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے،
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہر ایک کو فوراً عذاب دینا شروع کر دیتا تو زمین میں کوئی رینگنے والا تک نہ بچتا۔ آپ تصور فرمائیے خدا ایک فرشتہ مقرر کر دے جو نماز شب نہ پڑھے جان لے لو، کیا ہوتا پھر؟ آہستہ آہستہ کر کے آبادی کم ہونے لگتی یا نہیں؟ کہ چلے خوف خدا سے نہ صحیح، خوف فرشتہ سے نماز شروع ہو جاتی۔ لیکن اگر خدا عذاب دینے میں جلدی کرتا زمین میں کچھ نہ بچتا۔ پھر آگے کہتا ہے خدا وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن خدا ڈھیل دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے اب آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ۔ دوسری بات، خدا عذاب دینے میں جلدی کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انتقام کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے اپنی قدرت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اور فرمائیے گا آج حکومت میں ہے کل نہیں ہے، جتنے بدلے لینے آج لے لو، کل نہیں معلوم کیا ہوگا۔ لیکن جیسے قدرت کا کوئی خوف نہ ہو، ہمیشہ جس کی قدرت ہے اسے انتقام لینے میں جلدی نہیں ہوتی۔ لہذا فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے، خدا ڈھیل دیتا رہتا ہے، نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے، خدا ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایک موقع آ جاتا ہے کہ جب اس کے بعد خداوند متعال عذاب دیتا ہے تو پھر خدا بتاتا ہے کہ جس نیل کی موجوں سے موسیٰ کو گزار دیا تھا اسی نیل میں فرعون کو غرق کر کے بتلاؤں گا کہ سچا خدا کون ہوتا ہے اور جھوٹا خدا کون ہوتا ہے، پھر بتاؤں گا۔ اور یہی معاملہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ بعض لوگوں کو چبھن ہوتی ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، علی کا حق غصب کیا گیا تو علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، جنگ کیوں نہیں کی؟ علی سمجھانا چاہتے تھے دیکھو انتقام لینے کی، جنگ کرنے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے اپنی قدرت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ جس طرح خدا نے فرعون کو غرق کر کے بتلایا کہ سچا خدا کون ہے اور جھوٹا خدا کون ہے، یہاں علی نے خلافت کو ٹھکرا کر بتا دیا کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کبھی جلدی نہیں کرتا۔ بس اجزان گرامی، آج چونکہ شب جمعہ ہے، اس شب کا تقاضا پورا ہونا ہے۔ اس شب میں کیا کیا جائے؟ آج ہم نے الحمدللہ دعاؤں کی کافی جملات کی تلاوت کی۔ مولا علی پر بات آئی ہے، ایک جملہ گزارش کر دوں۔ جو امام زمانہ کے لیے جملہ ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جو کچھ ہم کھاتے ہیں امام زمانہ کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ کوئی جملہ بالکل مولا علی کے لیے کہ اگر علی نہ ہو، جملہ ہے روایت کا، اگر علی نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور میری آپ کی اوقات کیا، فرشتے جب خدا سے مانگتے ہیں تو علی کے صدقے میں مانگتے ہیں۔ مدینۃ المواجد کی ایک روایت ہے، آغا ہاشم بحرینی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس میں بڑے کوڈ ورڈز ہیں، کنایات ہیں، انشاءاللہ آپ سمجھتے جائیں گے خود بخود۔ ایک دن رسول اپنی کسی زوجہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اس میں بڑے کوڈ ورڈز ہیں، خود سمجھتے جائیے۔ وہ زوجہ تھی خاص، ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، رسول کے سینے پر اچانک سانپ آ گیا، بڑا خطرناک تھا۔ وہ زوجہ فوراً جاتی ہیں کسی کے پاس، اپنے والد محترم کے پاس۔ اس قسم کا موقع آیا ہے تو کوئی تو فضیلت ہاتھ میں آ جائے، تو آ کر کہتی ہیں کہ ذرا اس سانپ کو رسول کے سینے سے ہٹا دیجیے گا۔ یعنی میں نے جملہ اس لیے گزارش کیا آپ کی خدمت میں، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مولا علی سے کیا مقابلہ، تاریخ میں اسلام کی خاطر ایک چونٹی تک انہوں نے نہیں ماری، ایک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک چونٹی، چوہا تو بہت دور کی بات ہے۔ مولا علی کے لیے ابن تیمیہ نے جملہ لکھا ہے، بہت متعصب انسان ہے، اس نے جملہ لکھا کہ چونکہ علی کی جو شجاعت ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ بھی سنی رائٹر ہے، لکھتا ہے علی کی شجاعت کے بارے میں، شجاعتہ وجودہ، علی کا پورا وجود علی کی شجاعت ہے، یہ ہے علی۔ تو ابن تیمیہ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، امیر المومنین بھی شجاعت ہے اور دوسرے بھی شجاعت ہے،
دونوں کی شجاعت میں فرق تھا. علی کی شجاعت یہ تھی کہ تلوار لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے اور جہاد کرتے تھے, اور دوسروں کی شجاعت یہ تھی کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو گھر میں بیٹھ کے مصلی بچھاتے تھے اور دعا کرتے تھے, بار الہ دشمن کو ناکام فرما اور مسلمانوں کی فوج کو کامیاب فرما. یہ ان کا دعا کرنا ان کی شجاعت تھی. ابن تیمیہ نے لکھا ہے, یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میدان جنگ کے لیے کم سے کم, تو یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا. اب دیکھیں مذہب خیز بات ہے. اب مومن خود آپ کے چہرے مجھے ہنسی والے نظر آ رہے ہیں, لیکن اتنا گزارش کر دوں اگر دعا کرنا شجاعت ہے تو جیسی دعائیں امیر المومنین کی ہیں ویسی دعائیں بھی تاریخ میں کسی کی نظر نہیں آئے. جانے گرامی جاتی ہیں, یہ جیسے والد کو بلایا وہ داخل ہوتے ہیں, جیسے حجرے میں داخل ہوئے سانپ نے حملہ کر دیا. اب یہ تو دور کے دشمن کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے, تو جو اللہ نے سانپ بھیجا ہو, الفرار الفرار. پھر وہ جاتی ہیں کسی اور کو بلایا, تاریخ میں نام دیکھ لیجیے گا, وہ آتے ان پر بھی سانپ نے حملہ کر دیا. تو ام سلمہ علیہ السلام وہ گھر میں موجود تھی. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی علی کو کیوں نہیں بلاتی, علی کو بلاؤ. اب مجبوراً چارہ نہیں تو علی کو بلانا پڑا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی علی داخل ہوتے ہیں, دخل علی فقامت اللحی فی وجہہ, جیسے ہی علی داخل ہوتے ہیں ساتھ احترام کے ساتھ علی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. وَيَدُورُ حَوْلَ عَلِي وَتَلُوذُ بِهِ, علی کا طواف کرتا ہے اور علی کی پناہ میں آ جاتا ہے. جیسے ہی علی کی پناہ میں آیا, آ کر کہتا ہے کہ انا ملکن, میں ایک فرشتہ ہوں, غضب علی الرحمن, اللہ مجھ سے غضبناک ہو گیا ہے, میں آپ کے صدقے میں اللہ سے شفاعت چاہتا ہوں کہ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ خدا میرے گناہ کو معاف کر دے. اتنے میں رسول کی آنکھ کھلتی ہے اور رسول نے بڑا ایک جملہ کہا ہے, کہنے میں ایک جملہ ہے, پوری تاریخ اس میں موجود ہے. رسول حیرت سے دیکھتے ہیں, یہ میں اپنی خطابت نہیں کر رہا, واللہ روایت کا جملہ ہے. رسول کہتے ہیں علی تم یہاں, تم تو اس گھر میں بہت کم آتے ہو. کہ اللہ کے رسول صاحب خانہ نے بلایا تھا, مدد کرنے کے لیے آیا تھا. جب فرشتے انہیں مدد چاہیے ہوتی ہے تو علی کو پکارتے ہیں, اے منکر علی تیری بساط کیا, محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضی. لہذا آج کی رات دامن پھیلا دیجیے, پہلی شب جمعہ رمضان مبارک کی. خدا بھی عطا کرنے پر مائل, اور ایسے رہبت جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے وہ ہمیں عطا کی. استاد محترم ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ نے پوری کائنات کو ایک علی دیا ہے اور وہ علی شیعوں کے حصے میں آیا ہے, وہ علی ہمارا ہے. دعا کیجیے اہل بیت کے صدقے میں. اور ہم توسل کرتے ہیں. اب میرا وقت پورا ہو گیا. مسائل کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں, خود شب جمعہ کے بارے میں اہل بیت سے کیسے توسل کریں, اس میں طریقہ موجود ہے. ملا عباس مازندرانی ہمارے بہت جید عالم ہیں, انشاءاللہ کبھی ان کی لائف ہسٹری آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ قافلہ لے کر جا رہے تھے, مازندران سے ان کا تعلق ہے جو ایران میں, امام حسین کی زیارت پر قافلہ لے کر جا رہے تھے. پیدل قافلہ تھا اور پیدل امام حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے, قدم قدم پر حج کا ثواب ہے. قافلہ جا رہا تھا, بہت لمبا سفر تھا, کئی دنوں تک چلتا رہا یہ قافلہ, بالآخر تھکتا تھا, پھر چلتا تھا, پھر تھکتا تھا. آخر ایک موقع پر یہ بہت تھک گئے, لیکن شب جمعہ تھی. انہیں اندازہ تھا کربلا کچھ قریب ہے, لیکن چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. آگے مازندرانی کہتے ہیں میں کچھ آگے گیا, میں نے دیکھا مجھے روشنی نظر آ رہی ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا آقا حسین کے گنبد کی روشنی ہے. میں قافلے کے پاس آ کر کہتا ہوں کہ دیکھو تم نے بہت ہمت کی ہے, آج شب جمعہ ہے, تھوڑی ہمت اور کر لو, شب جمعہ ہمیں مولا کی زیارت مل جائے گی. واقعے کا جملہ یہ ہے کہ تھکا ہوا قافلہ حسین کا نام سنتا ہے پر اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتا ہے.
حسین کے نام میں یہ تاثیر ہے. ہمت کر کے چلتے ہیں. فجر سے کچھ پہلے یہ لوگ پہنچ گئے, ان کو شب جمعہ زیارت مل گئی. ملا عباس کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا. اب ہر ایک حرم میں دیوانہ وار دوڑ رہا تھا. پیدل چل کے آئے ہیں, کئی دنوں کا سفر ہے, زری کے پاس پہنچتے ہیں, اپنے آپ کو مست کرتے ہیں, امام حسین سے دعا کر رہے ہیں. ملا عباس کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ آج میں مولا کو کس کا پرسا دوں. کیا یتیم حسن قاسم کی پامال ناش کا پرسا دوں, عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسا دوں, علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسا دوں, سکینہ کو لگنے والے تماشوں کا پرسا, کس کا پرسا؟ میرے ہاتھ میں مصائب کی ایک کتاب تھی. میں نے کہا کہ آقا میں آپ کے سر اقدس کی طرف آ رہا ہوں اور وہاں آ کر مصائب کی کتاب کھولوں گا. جس ہستی کے مصائب نکل آئے اسی ہستی کے مصائب پڑھوں. میں مولا کے سر اقدس کے قریب آیا. میں نے جیسے ہی کتاب کھولی شبیہ رسول علی اکبر کا نام سامنے آیا. خدا کاش اس وقت کربلا میں ہوتے, مولا کاش اس وقت آپ کی سری کے سامنے ہوتے. ہم کربلا نہیں ہیں لیکن اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے. جیسے علی اکبر کا نام آیا میں نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا کہ ایک بوڑھا باپ جب جوان نے پکارا تھا تو کیسے اپنے جوان کے لاشے پر پہنچا. حسین کہتے ہیں ادعونی یا مولیہ, ہے میرے لال مجھے آواز دے, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین اکبر کے لاشے کی قریب پہنچے. میں نے مصائب پورے پڑھے اور اس کے بعد ہم گھر پر آ گئے. گھر پر ہم آرام کر رہے تھے. میں نے خواب میں اپنے آقا حسین کو دیکھا. حسین آئے آ کر کہتے اے ذاکر تیرا شکریہ کہ تو نے میرے علی اکبر کے مصائب پڑھے. اور اس کے بعد کہتے کچھ دیر بعد میں تم سے